السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جیسا کہ 6 ستمبر شہیدوں کی سرزمین کا دن ہے اور اس دن شہیدوں کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور آج میں جس شہید کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، حوالدار لالک جان شہید، جو کہ نشان حیدر کا مرتبہ جنہوں نے حاصل کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ تاریخی کردار کی حامل شخصیات پسماندہ علاقے اور غریب خاندانوں سے ابھرتی رہی ہیں۔ ضلع خضر کی تحصیل گوپس یاسین کے گاؤں ہندر میں نیت جان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ لالک جان، جسے بچپن ہی سے اونچی چوٹیاں سر کرنے اور شکار کھیلنے کا شوق تھا، کیسے معلوم تھا کہ وہ ایک روز کرگل کے محاذ پر وطن عزیز کی دفاع میں داد شجاعت دے کر شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کر کے پاکستان کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر حاصل کرے گا۔ حوالدار لالک جان کے بڑے بھائی گل شمبر خان، جو کہ آزاد کشمیر ریجمنٹ میں نائک کے عہدے پر فائز ہیں، نے بتایا کہ کرگل کے محاذ پر جنگ چھڑنے کے شروع کے دنوں میں جب لالک جان چھٹیوں پر گھر آیا تو ایک دن چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے افسردہ لہجے میں کہا کہ بھائی جان، مجھے گھر میں چھٹیاں گزارنے کے بجائے گل کے محاذ پر ہونا چاہیے تھا۔ بعد ازاں وہ کرگل کے محاذ میں حیدرآباد اپنی ریجمنٹ میں چلا گیا۔ ایک روز میں اپنی یونٹ میں ٹی وی پر کرگل کے ہیروز پروگرام دیکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ کرگل کے محاذ پر چند جوان لاپتہ ہیں۔ میرے دل نے اسی وقت گواہی دی کہ میرا بھائی شہادت کا مرتبہ پا چکا ہے۔ میں نے اپنی یونٹ سے چھٹی لی اور سیدھا گلگت آ کر NLI کے آفس سے رابطہ کیا، جہاں ایک ذمہ دار افسر نے مجھے بھائی کی شہادت کی اطلاع دی۔ شہادت کی خبر پر شروع میں میرا دل بھائی کی شہادت پر رنجیدہ ہوا، لیکن پھر خیال آیا کہ شہادت ایک سپاہی کی شان ہے اور یہ رتبہ قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے 1947 سے لے کر 1971 تک پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت پاؤں۔ مئی 1999 میں جب یہ معلوم ہوا کہ دشمن ایک بڑے زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے تو حوالدار لالک جان نے، جو کسی اگلے مورچے پر نہیں بلکہ کمپنی ہیڈ کوارٹر میں فرائض انجام دے رہے تھے، اگلے مورچوں میں لڑائی لڑنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگلے مورچے دشمن کے حملوں کی زد میں آئیں گے۔ حوالدار لالک جان نے آگے جانے پر اصرار کیا اور ایک انتہائی مشکل اور دشوار گزار پہاڑی چوکی پر دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمت باندھ لی۔ جون کے آخری ہفتے میں ایک رات کو دشمن کی ایک بٹالین کی نفری نے حوالدار لالک جان کی چوکی پر بھرپور حملہ کیا۔ حملے کے دوران مختلف پوزیشنوں سے دشمن پر فائر کراتے رہے اور ہر مورچے میں جا کر جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ رات بھر حملہ جاری رہا اور لالک جان نے دشمن کے تمام ارادوں کو ناکام بنایا اور صبح تک دشمن لاشوں کے انبار چھوڑ کر پسپا ہو گیا۔ دوسری رات مزید کمک حاصل کرنے کے بعد دشمن نے ایک بار پھر مختلف اطراف سے حملہ کیا۔ زیرک حوالدار لالک جان نے اس رات بھی بے باکی اور جرأت مندی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے اس حملے کو بھی ناکام بنا دیا اور دشمن کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 7 جولائی کو دشمن نے حوالدار لالک جان کی پوسٹ پر توپ خانے کا بھرپور فائر گرایا۔ پورا دن گولیوں کی بارش کرتا رہا اور رات کو دشمن نے ایک بار پھر لالک جان کی پوسٹ پر 3 اطراف سے حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران دشمن کے فائر سے حوالدار لالک جان شدید زخمی ہو گئے، لیکن کمپنی کمانڈر کے اصرار کے باوجود اپنی پوسٹ پر زخمی حالت میں بھی ڈٹے رہے اور دشمن کا مقابلہ جاری رکھا۔ آخر کار دشمن کے اس حملے کو بھی ناکام بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حوالدار لالک جان اپنی پوسٹ پر شہید ہو گئے۔ حوالدار لالک جان نے جس دلیری، بے باکی اور جرأت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے
اپنے مورچے کا بھرپور اور آخری وقت تک دفاع کیا اور دشمن کے پے در پہ حملوں کو پسپا کیا۔ اس کی مثال کم نہیں نظر آتی ہے۔ زخمی حالت میں بھی حوالدار لالک جان دشمن سے نبرد آزما رہے اور آخری دم تک اپنی چوکی کے دفاع میں سرخرو ہوئے۔ گلی شمبر نے بتایا کہ 9 اگست کو مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک خط ملا۔ مجھے اسلام آباد طلب کیا گیا تھا۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے بھائی کو نشان حیدر ملنے والا ہے۔ میں اسلام آباد پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کو نشان حیدر دیا جا رہا ہے۔ اس اطلاع پر میری آنکھوں میں خوشی سے بے اختیار آنسو آ گئے۔ شہید لالک جان کے والد نیت جان نے بتایا کہ شہید بچپن سے جذباتی اور نڈر تھا۔ گاؤں کے اسکول سے مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد NLI میں ملازمت اختیار کر لی۔ انہوں نے بتایا کہ لالک جان کی شادی میں نے اپنی مرضی سے کرائی اور لالک جان کی پہلی زوجہ وفات پا چکی ہیں۔ اس سے لالک جان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ پہلی زوجہ کی وفات کے بعد لالک جان نے 8 ماہ قبل دوسری شادی کی۔ لالک جان کے والد نے بتایا کہ جب مجھے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو وقتی طور پر مجھے صدمہ ہوا، لیکن پھر فوری طور پر خیال آیا کہ شہادت تو ہر مسلمان کے لیے رتبہ عظیم ہے۔ میرا بیٹا اپنے وطن کی آن پر قربان ہوا، مجھے اس پر فخر ہے۔ میرے بیٹے کی وطن عزیز کے لیے قربانی کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے نشان حیدر جیسے بڑے فوجی اعزاز سے نوازا ہے، جو کہ نہ صرف شمالی علاقہ جات اور NLI کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہید لالک جان کو اپنے علاقے کی پسماندگی اور دیگر مسائل کی بڑی فکر لاحق تھی۔ اپنے علاقے کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے شہید نے المدو ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے میں غریب، نادار اور یتیم بچوں کو مفت تعلیمی سہولیات کے علاوہ نادار بچوں کو مفت کتابیں اور اسکول فیس ادا کی جاتی ہے، اور یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت قائم کیا گیا اور شہید ہر ماہ اپنی تنخواہ سے مبلغ 500 روپے اس ادارے کو بطور عطیہ دیتا رہا۔ حوالدار لالک جان کے والد نیت جان نے بتایا کہ بوڑھا ہوں تو کیا ہوا، میرا جذبہ تو جوان ہے۔ وقت آنے پر کرگل کے محاذ پر پہنچ جاؤں گا۔ میرے شہید بیٹے لالک جان کو نشان حیدر ملنے پر جو خوشی اور مسرت مجھے حاصل ہوئی ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیلی فون کی سہولت گاؤں میں نہ ہونے کی وجہ سے میرے بیٹے کی شہادت کی خبر گاؤں یاسین کے ایک صوبیدار عیسیٰ بہادر نے دی تو میں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے بیٹے نے اپنی جان سے بھی عزیز ملک پاکستان کی گلشن کو سیراب کرنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میرے لیے ایک شہید بیٹے کا باپ ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے بیٹے کو نشان حیدر جیسے بڑے فوجی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ مجھے اس کی اطلاع 14 اگست کو ملی اور میرے بڑے بیٹے جو پاک آرمی میں سروس کر رہا ہے نے صدر پاکستان سے اپنے چھوٹے بھائی کی بہادری کے صلے میں دیے جانے والا نشان حیدر وصول کیا۔ شہید لالک جان نشان حیدر کے والد نے کہا کہ مئی 1999 کو میرا بیٹا چھٹی پر آیا۔ چھٹی ختم ہونے میں ابھی 6 دن باقی تھے۔ کرگل کے محاذ پر جنگ کی خبر مل گئی تو وہ مزید چھٹیاں گزارنے کے بجائے محاذ جنگ کی طرف روانہ ہو گیا اور رخصت ہوتے ہوئے یہ کہہ کر اجازت لی کہ ابو، چھٹیاں ختم ہونے میں ابھی مزید 6 دن باقی ہیں، لیکن میں یہ 6 دن یہاں گزارنے کی بجائے محاذ جنگ پر جانا چاہتا ہوں۔ میں موت سے ہی نہیں ڈرتا، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے اپنی اور والدہ سے کہا، میرے لیے دعا کریں کہ میں ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ اس کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ 1 ماہ بعد مجھے اطلاع مل گئی کہ میرے بیٹے نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ شہید کے والد نے بتایا
ہلو، السلام علیکم. ہلو ہلو یہ بات تو ٹھیک ٹھاک کتنے لگے ہوئے یاد ہی نا اس تو آگے شروع ہو سی. شہید کے والد نے بتایا کہ تیسری جماعت پاس کرنے کے بعد میرے بیٹے نے تعلیم کو خیر بات کر کے ناردرن لائٹ انفنٹری میں بحیثیت سپاہی بھرتی ہو کر فوج میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور میٹرک تک تعلیم حاصل کی. انہوں نے کہا کہ للک جان 1967 میں اپنے آبائی گاؤں ہندرو یاسین میں پیدا ہوا. میرے 2 بیٹے تھے. بڑا بیٹا گل شمبر خان پاک فوج میں ملازم ہے جبکہ چھوٹا بیٹا لالک جان تھا. میری 5 بیٹیاں ہیں. اس کے علاوہ میرے 2 بھائی بھی فوج میں تھے جو ریٹائرڈ ہو گئے. اب دونوں اس دنیا میں موجود نہیں. میرے بیٹے لالک جان کے علاوہ میرا سگا بھتیجا ابراہیم بھی کرگل کے محاذ پر شہید ہوا. حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی والدہ محترمہ جور بیگم نے اپنے تاثرات بتاتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا. وطن عزیز کی حفاظت کے لیے میرا ایک بیٹا تو کیا دوسرا بیٹا بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہادری کا مظاہرہ کرے گا. مجھے خوشی ہے کہ میں ایک شہید اور بہادری کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے خوش قسمت کی ماں ہوں. گاؤں کی اسکول ٹیچر کریم نے بتایا کہ شہید لالک جان چھٹی پر گھر آتے وقت کچھ کاغذات لے کر اسکول آیا اور فارم بے پر دستخط کراتے ہوئے کہا استاد صاحب زندگی کا کیا بھروسہ، یہ کاغذات درست بن جائیں تاکہ میری شہادت کے بعد میرے چھوٹے بچوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میری خواہش ہے کہ میں ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں. گاؤں کے لوگوں اور شہید کے عزیز و اقارب نے بتایا کہ شہید گاؤں کے لوگوں کو آپس میں اتحاد و محبت سے رہنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیتا رہا تھا. شہید محبت اور شفقت کا پیکر تھے. گاؤں کے کسی شخص کو ان سے کوئی شکایت نہ تھی. شہید اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتے تھے. شہید کی والدہ وفات پا چکی ہیں اور شہید کی سوتیلی والدہ بھی شہید کے حسن سلوک اور عزت و احترام سے متاثر تھیں. ضلع غزر خصوصاً ہندر گاؤں کی عوام نے حوالدار لالک جان شہید کو حکومت پاکستان کی طرف سے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ نشان حیدر کا یہ اعزاز نہ صرف لالک جان شہید کے لیے بلکہ شمالی علاقہ جات خصوصاً ضلع غزر کے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ شمالی علاقوں کے پسماندہ ترین گاؤں کے ایک سپوت نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان کے گاؤں پہنچے اور شہید کے والد کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے اور پاکستان کے عظیم فرزند کو خراج عقیدت پیش کیا. ان کے ہمراہ جنرل پرویز مشرف چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی تھے. ہندر نام کا یہ گاؤں شمالی علاقہ جات میں تحصیل یاسین کی ایک دور افتادہ بستی ہے جس میں گنتی کے چند کچھ مکانات ہیں. شہید کے مکان کی دیواریں چھت اور فرش کچی مٹی سے لپے ہوئے تھے. دروازہ اتنا تنگ اور چھوٹا تھا کہ وزیر اعظم کو بہت جھک کر کمرے کے اندر داخل ہونا اور وہاں سے نکلنا پڑا. یہ شاید اللہ کو منظور یہ تھا کہ ملک کا سب سے مقتدر شخص یہاں آئے تو جھک کر آئے اور یہاں سے نکلے تو شہید کے اعزاز میں جھکتا ہوا نکلے. پاکستان کی اعلیٰ ترین سول اور عسکری قیادت شہید لالک جان کی قبر پر بھی گئی جس پر پھول پڑے ہوئے تھے. یہ پھول یہ برگ ہائے لالو گل اس بات کے شاہد تھے کہ لالک جان نے اپنا خون دے کر ملک و ملت کے نہال سرزد کی آب بیاری کی. بقول علامہ اقبال سرخاک شہید برگ ہائے لالا می پاشم کہ خونش با نہال ملت ماں سازگار آمد. ترجمہ میں شہید کی لحد پر لالا کے پھول اور پتیاں نچھاور کیوں نہ کروں کہ اس کے خون سے ہماری ملت کا درخت سرسبز شاداب ہوا.
شہید کے کمپنی کمانڈر نے لالک جان شہید کے ایمان افروز کارناموں میں سے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ بھارت جب کارگل، دراس اور مشکو وادی میں مجاہدین کشمیر کی پوزیشنوں کو کاٹنے کے لیے بے محابہ گولہ باری کر رہا تھا تو لائن آف کنٹرول کے پاکستانی علاقے میں ہمارے جو ٹروپس موجود تھے وہ بھی ان کی زد میں آ گئے۔ دشمن کی اس کارروائی کا جواب دینے کے لیے جب ناردرن لائٹ انفینٹری کے جوانوں اور افسروں کو حکم ملا تو حوالدار لالک جان بھی دل و جان سے اس فریضے کی ادائیگی میں منہمک ہو گیا۔ اس نے دشمن کا بے اندازہ جانی نقصان کیا۔ وہ اپنے سیکشن اور پلاٹوں کی گویا روح رواں تھا۔ درجنوں گولے اس کے دائیں بائیں گر رہے تھے لیکن وہ ان کی پرواہ نہ کرتا۔ ان کے ساتھی زخمی ہو کر پیچھے بھیج دیے جاتے لیکن وہ ہمیشہ یہ کہا کرتا کہ زخمی ہو کر پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ ان زخموں کا حساب لیا جائے اور دشمن کو بھی اس قسم کے زخم لگائے جائیں۔ اور وہ سچ مچ دشمن کو کاری زخم لگاتا رہا۔ پھر جب دباؤ بہت بڑھا تو وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک اونچی پوزیشن پر چلا گیا۔ وہاں سے وہ دشمن پر کارگر فائر گراتا رہا تاہم دشمن نے اس کی پوزیشن اسپاٹ کر لی تھی۔ گولوں کی بوچھاڑ میں ایک گولہ عین اس کی پوزیشن کے اوپر آ گرا۔ اس کے کئی ساتھی شہید ہو گئے۔ پھر دوسرا گولہ بھی آیا اور لالک جان کی دائیں ٹانگ پر اور دائیں بازو کو اڑا دیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کٹی ہوئی ٹانگ اور اڑے ہوئے بازو پر پٹی بندھوائی۔ دشمن اب اس پوزیشن پر دعویٰ بولنا چاہتا تھا۔ جب پوزیشن سے مشین گن کا فائر ذرا رکا تو 20 بھارتی حملہ آور اس کی پوزیشن کی طرف بڑھے۔ جب وہ رینج میں آئے تو لالک جان نے بائیں ہاتھ سے مشین گن کھول دی۔ مشین گن کا پٹا چل رہا تھا اور گولیاں تڑا تڑ نکل کر دشمن کو ڈھیر کر رہی تھیں۔ پھر دشمن کا ایک اور گولہ آیا اور اب کی بار ایک ٹکڑا لالک جان کے پیٹ کے دائیں طرف جا لگا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے پیٹ کے اندر سے نکلتی ہوئی انتڑیوں کو پیٹ میں واپس ڈالا اور کس کر پٹی باندھ دی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کٹ چکا تھا اور پیٹ کا دایاں حصہ زخمی شدید تھا لیکن اس نے مشین گن کی بیرل کو بائیں پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان تھاما لیکن وہ اب سیدھا نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے وہ لیٹ گیا لیکن سر کو ذرا اونچا کیے رکھا۔ اس نے ایک رسی کو مشین گن کے ٹریگر کے ساتھ باندھا اور دوسرے سرے کو اپنی گردن کے اوپر سے گزار کر بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ یہ ایک عجیب پوزیشن تھی۔ فوج کے کسی ٹریننگ اسکول میں بھی کسی فوجی کو اس قسم کی پوزیشن سے فائر کرنے کی کوئی تربیت نہیں دی جاتی لیکن لالک جان تو مرد کاہستانی تھا۔ صحرا اور کوثر جن لوگوں کی تربیت کرتے ہیں انہیں کسی اور اکیڈمی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں کہ آپ کے آس پاس آپ کے ساتھی شہید ہوئے پڑے ہیں، یہ زخمی ہیں اور کراہ رہے ہیں، آپ کا ایک بازو ایک ٹانگ کٹ کر جسم سے الگ ہو چکی ہے، چاروں طرف خون ہی خون بکھرا ہوا ہے، آپ کا پیٹ بھی پھٹ چکا ہے، آخری حصے کی کسی بھی وقت توقع ہے۔ یہ منظر ایسا خوفزدہ کرنے والا ہے کہ اس میں جری سے جری اور نڈر سے نڈر سپاہی بھی ہمت ہار دیتا ہے۔ دشمن چاروں طرف سے سٹارم کر رہا ہے اور آپ اکیلے رہ گئے ہیں، تو ایسے میں زندگی کی آخری چند ساعتوں میں اگر آپ مشن کی تکمیل میں اپنی باقی ماندہ 2-4 سانسیں بھی سرو کر دیں تو اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی۔ لالک جان نے آدھے لیٹے اور آدھے بیٹھے ہوئے انداز میں مشین گن کے ٹریگر کو اس سے باندھ کر بیلٹ چڑھائی اور دشمن کا انتظار کرنے لگا۔ دشمن نے خاموشی کا مطلب یہ لیا کہ اب پوزیشن پر کوئی بھی پاکستانی موجود نہیں، سب شہید ہو چکے ہیں لیکن جوں ہی وہ رسی کے نزدیک آئے لالک جان نے رسی کھینچ دی، مشین گن کا پٹا چلنا شروع ہو گیا، گولیوں کی تڑاخ تڑاخ اور دشمن کی کرائیں اور چیخیں آپس میں گھل مل گئیں اور اس کا دھاوا ناکام ہو گیا لیکن اگلے ہی لمحے لالک جان کی روح بھی کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔